جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ نمبر 26. گائے کا گوشت دیکھ کر بکری جائز ہے, مقدل ہو گئی نا. ٹھیک ہے, اگرچہ گوشت تو اس اعتبار سے تو دونوں کا ہے, لیکن طرف سے دوسری طرف سے بکری کا گوشت ہے. قیمت کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے, ذائقے کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے, اعتبار سے بھی فرق ہے. اس لیے یہاں پر کمی بیشی جائز ہے. ٹھیک ہے, 2 کلو گائے کا گوشت لے کر اس کے بدلے میں آدھا پاؤ یا 1 پاؤ یا آدھا کلو چھوٹے جانور کا گوشت دینا یہ جائز ہے. اس کے اندر یہ کوئی سود نہیں ہوگا, دونوں میں کوئی سود نہیں ہوگا. البتہ یہ ہے کہ ہاتھ در ہاتھ ہونا ضروری ہے, مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے, کیونکہ دونوں کیا ہے, مکیلی چیزیں ہیں. دونوں کیا ہے, مکیلی چیز ہے. تو اصول کیا ہے, اصول یہ ہے کہ مکیلی کا مطلب یہ کہ جو چیزیں تول کر بکتی ہیں, تو جو چیزیں تول کر بکتی ہوں ان کا آپس میں تبادلہ کیا جائے اور جنس ایک نہ ہو, تو وہاں پر کمی بیشی تو جائز ہے, لیکن دونوں پر مجلس کے اندر قبضہ کرنا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں میں مجلس کے اندر بدلے میں جو لینا, اب دونوں کی جنس تو ایک نہیں ہے تو ٹھیک ہے, کمی بیشی جائز ہے, لیکن چونکہ دونوں مکیلی ہیں, کیل کر بکتی ہیں, ٹھیک ہے, تو مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک طرف سے مکیلی چیز ہو, دوسری طرف سے مکیلی چیز نہ ہو, جیسے گوشت کے بدلے میں کپڑا, گوشت دے دیا, ٹھیک ہے کہ بھائی یہ بکری کا گوشت ہے, 1 کلو ہے, 1500 روپے کلو ہے, تو اس کے بدلے میں آپ مجھے کپڑا دے دینا. اگر مجھے اندر قبضہ نہ ہو ابھی دے دو, گوشت بعد میں دے دینا, تو یہ جائز ہے. سمجھ گئی بات؟ اچھا جی, آگے کیا ہے, کیا ہے قیمت کا خیال رکھا جائے گا. کیا قیمت کا خیال رکھا جائے گا؟ اس میں تو قیمت کا کوئی بات ہی نہیں ہے. گوشت دے کر آپ کپڑا لے رہے ہیں تو بس یہ قیمت ہو گئی نا, گوشت کے بدلے میں وہ قیمت ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ جو کپڑے کی قیمت ہے اس کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالفرض اگر کپڑے کی قیمت ہے 1500 روپے کا 1 کلو گوشت دے دیا تو ٹھیک ہے, جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر قیمت کو نہیں دیکھا جائے گا. اپنا لوٹا دے کر دوسرے کا لوٹا لیا, یا لوٹے کو پیتل وغیرہ کے کسی برتن کسی اور سے ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے. ایک طرف سے بھی پیتل کا لوٹ, دوسری طرف سے بھی پیتل, برتن میں بھی شرط ہے, ہاتھ بھی شرط ہے, کیونکہ دو جنس ایک ہے نا, دونوں ہی جنس ایک ہے. اگرچہ لوٹے کے بدلے میں لوٹا نہ لے رہا, پتیلا دے دیا, تو ایک طرف سے لوٹا ہے, دوسری طرف سے پتیلا ہے یا پلیٹ ہے, تو لیکن صرف اچھا دیکھو سمجھ آ گیا. پتہ نہیں یہ نیٹ کا کیا مسئلہ ہے. دیکھو آگے, ذرا بھی کمی بیشی ہوئی تو سود ہو گیا, کیونکہ دونوں چیزیں تانبے کی ہیں, اس لیے
اس لیے وہ ایک ہی قسم کی چیز سمجھی جائیں گی. اسی طرح اگر وزن میں برابر ہو, ہاتھ در ہاتھ نہ ہو, تب بھی سود ہو گیا, تب بھی. نقد مجلس کے اندر دونوں کا نقد ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. دونوں میں سے ایک بھی چیز ادھار ہو گئی تو وہ معاملہ کہاں پہ چلا جائے گا؟ سود میں چلا جائے گا, وہ سود ہو جائے گا. ٹھیک ہے یار, خود ہی میوٹ ہو گیا, میوٹ ہو گیا تھا خود ہی. چلو ٹھیک ہے. البتہ اگر ایک طرف سے تانبے کا برتن ہو, دوسرے طرف سے لوہے کا یا پیتل کا, تو اس میں کمی بیشی جائز ہے, مگر ہاتھ در ہاتھ ہو یہاں پر بھی. ٹھیک ہے, ایک طرف سے تانبے کا برتن دے دیا, دوسری طرف سے لوہے کا. اب یہاں پر جنس الگ ہو گئی نا, جنس کیا ہے؟ الگ ہو گئی. تو اس لیے یہاں پر اگر کمی بیشی ہو تو جائز ہے, لیکن ہاتھ در ہاتھ ہونا یہاں پر بھی ضروری ہے. سمجھا کہ بات؟ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر دونوں طرف سے ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں, چاہے وہ مکیلی ہو, موزونی ہو, ٹھیک ہے, مکیلی ہو یا موزونی ہو, تو اس میں برابری بھی شرط ہے اور مجلس کے اندر قبضہ بھی شرط ہے. اس میں برابری بھی شرط ہے, مجلس کے اندر قبضہ بھی شرط ہے. لیکن اگر دونوں طرف سے مکیلی چیز ہے لیکن جنس الگ ہے, دونوں طرف سے مکیلی چیز ہے لیکن جنس الگ ہے, تو اس صورت کے اندر برابری تو شرط نہیں ہے, لیکن مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے. مجلس میں قبضہ پھر بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک طرف سے مکیلی چیز ہے اور دوسری طرف سے وہ کیا ہے؟ معدودی چیز ہے جو گن کر بکتی ہے, تو وہاں پر برابری بھی شرط نہیں ہے اور مجلس کے اندر قبضہ بھی شرط نہیں ہے. دیکھ لیں, یہ اصول ہے, اللہ کرے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہو. بعد میں ریکارڈنگ سن کے نا یہ اصول لکھ لینا. کسی سے سیر پر گیہوں قرض لیے اور یوں کہا ہمارے پاس گیہوں تو نہیں ہے, ہم اس کے عوض 2 سیر چنے دیں گے, تو یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہوا کہ گیہوں کو چنے سے بدلتا ہے. ٹھیک ہے, اور بدلتے وقت دونوں کا اسی وقت لین دین ہونا چاہیے, ادھار نہ رہنا چاہیے. اگر کبھی ایسی ضرورت پڑے تو یوں کرے کہ گیہوں کو ادھار لے جائے اور اس وقت یہ نہ کہے کہ ہم بدلے میں چنے دیں گے, بلکہ کسی دوسرے وقت چنے لا کر کہے بھائی اس گیہوں کے بدلے میں تم یہ چنے لے لو, تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے, دیکھو اب مسئلہ کیا ہے, غور سے سمجھو. اچھا غور سے سمجھو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کس سے ادھار لیے, ٹھیک ہے, ادھار آٹا لے لیا. ادھار میں اصول یہ ہے الدیون تجزی بامثالها, قرض کو اسی کے مثل کے ساتھ لوٹایا جائے گا. جو چیز آپ قرض لے رہے ہیں تو جب آپ لوٹائیں گے تو وہی چیز آپ اس کو دیں گے. یہ اصول ہے. گندم لیا تو گندم دیں گے, چاول لیے تو چاول دیں گے. یہ مسئلہ آج کل بہت پیش آتا ہے نا, کہ میں نے اس کو جو ہے تو وہ اس کو میں نے کیا دیا, میں نے اس کو پاکستانی روپے دے دیے قرض, اور میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ ابھی تو لے رہے ہو لیکن آج کل سونے کا ریٹ کیا ہے, گولڈ کا ریٹ یہ چل رہا ہے, تو آپ مجھے گولڈ کے ریٹ کے ساتھ آپ مجھے تبدیل کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کیا کر رہے ہو, میں آپ کو ایک پیسے دے رہا ہوں لیکن آج کل سونے کا ریٹ یہ چل رہا ہے, تو آپ نے مجھے سونے کے ریٹ کے ساتھ ہی پیسے واپس کرنے ہیں. سونا دیا نہیں ہے, گولڈ دیا نہیں ہے, دیے نقدی ہے, پاکستانی کرنسی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کہہ رہے کہ میں نے اس ریٹ کے حساب سے لینا ہوگا, یہ جائز نہیں ہے. سونے کے ریٹ کے حساب سے اگر آپ نے لینا ہو تو آپ اس کو سونا لے کر دیں, سونا لے کر دیں, اس کو کہیں کہ یہ سونا آپ بازار میں بیچو جتنے کا بھی بک گیا, کل کو آپ نے مجھے سونا ہی لا کر دینا ہے, میں آپ سے سونا ہی لوں گا, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے پاکستانی کرنسی دی اور پاکستانی کرنسی میں آپ نے حساب کیا کہ بھائی میرے اس نقدے کے اندر 2 تولے سونا آ رہا ہے, تو آپ نے مجھے کل 2 تولے سونا ہی دینا ہوگا, یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے یہاں پر بھی یہی کہا کہ اگر اس نے قرض گندم قرض لے لیا اور کہا کہ بھائی میں آپ کو چنے دوں گا, تو پھر یہ قرض نہ ہوا, کیونکہ قرض کے اندر تو اصول ہے
کہ جو چیز لی جاتی ہے وہی چیز دی جاتی ہے. قرض میں اصول ہے, کیا اصول ہے؟ کہ جو چیز لی جاتی ہے وہی چیز واپس کی جاتی ہے. لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ میں گندم لے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں چنے دوں گا, تو گویا کہ آپ قرض نہیں لے رہے, آپ بے کر رہے ہیں. آپ قرض نہیں لے رہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ بے کر رہے ہیں, خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں, قرض کا معاملہ نہیں کر رہے. کیونکہ قرض کے معاملے میں تو اصول ہے کہ جو چیز لیتے ہیں وہی چیز واپس کرتے ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ مجھے گندم دو اور میں چنے دوں گا, تو گویا کہ آپ قرض کا معاملہ نہیں کر رہے, آپ خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ کا معاملہ خرید و فروخت کا ہوا, تو خرید و فروخت کے معاملے کے اندر اصول یہ ہے کہ جب مکیلی چیز کے بدلے میں مکیلی چیز ہی دی جائے تو اس میں مجلس کے اندر قبضہ ہونا ضروری ہے. اور یہاں پر مجلس کے اندر گندم کے اوپر تو قبضہ ہوا, لیکن چنے کے اوپر تو قبضہ نہیں ہوا. چنے کے اوپر قبضہ نہیں ہوا, تو اس لیے یہ معاملہ کیا بن گیا؟ سودی معاملہ بن گیا. معاملہ سودی بن گیا. اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے اچھا کہ بھائی مجھے آپ یہ چیز دے دو, اس کے بدلے میں آپ کو دوسری چیز دوں گا. یہ پھر بے بن جائے گی, یہ قرض نہیں بنے گا, ادھار نہیں بنے گا پھر. اچھا ہاں, اصول بتا دیا, طریقہ بتا دیا. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے گندم لے لو کہ بھائی مجھے قرض دے دو گندم. پھر جب ادھار چکانے کا وقت آئے تو پھر اس کو بھائی میرے پاس چنے پڑے ہیں, آپ اس کے بدلے میں چنے لوگے. اگر وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے چنے دے دو, چنے کھا لیں گے, یا ہم نہ تو ہمارا گھوڑا کھا لے گا. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو چنے دے سکتے ہیں, لیکن یہ بھی باہمی رضامندی کے ساتھ. اچھا یہاں پر یہ قید ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جائز ہے, جائز ہے, لیکن جائز کے ساتھ کیا ہے؟ ایک قید اور ہے کہ وہ باہمی رضامندی کے ساتھ ہو. لیکن وہ کہے کہ نہیں بھائی ہمارے گھر میں گھوڑا نہیں ہے, ہمارے گھر میں انسان ہے, گندم لی تھے تو گندم ہی واپس کرو, گندم لی ہے گندم ہی واپس کرو. ٹھیک ہے. یہ قرض کا اصول ہے, یاد رکھنا. اچھا جو چیز قرض میں دی جاتی ہے وہی چیز قرض میں واپس کی جاتی ہے. سمجھ گئے؟ بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اچھا کہ بھائی ہم نے ان کو امریکی ڈالر بھیجے قرضے کے اندر, تو دوسرا بھائی کہہ رہے ہیں میں نے تو اس وقت اس کو چینج کیا تھا, وہ 1,00,000 روپے ہی بنے تھے, میں آپ کو 1,00,000 روپے دوں گا. ٹھیک ہے. ڈالر کا ریٹ تو بڑھ جاتا ہے نا بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ڈالر کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی جس وقت آپ نے مجھے ڈالر دیے تھے اس وقت میں نے چینج کیے پاکستانی کرنسی کے اندر, تو اس وقت وہ 1,00,000 روپے بنے تھے, اور آج کل وہی ڈالر بالفرض 2,00,000 روپے بن رہے ہوں, تو معاملہ کا کیا ہوگا؟ 1,00,000 دے گا یا 2,00,000 دے گا؟ تو اب جو جس کو ڈالر مہنگا ہو گیا تو وہ تو خود ہی کہے گا کہ بھائی مجھے 2,00,000 دو, اور دوسرا کہے گا نہیں اس وقت 1,00,000 بنے تھے میں 1,00,000 دوں گا. فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ یہی ہوگا. یا تو آپ لوگ ایسا کرو کہ اگر پاکستانی کرنسی کے اندر آپ لوگوں نے ریٹرن کرنا ہے تو باہمی رضامندی کے ساتھ ایک اماؤنٹ فکس کرو کہ چلو بھائی 1,00,000 نہیں, 2 نہیں, 1,50,000 پر کر لو. ٹھیک ہے. یہ آپس میں صلح ہو جائے گی, صلح صفائی ہو جائے گی. لیکن اگر صلح نہیں کرتے, ٹھیک ہے, دونوں اپنی جگہ پر کھڑے ہیں, تو جس نے قرض لیا تھا اس کو کہو بھائی آپ نے قرض میں کیا چیز لی تھی؟ میں نے ڈالر لیے تھے, ڈالر واپس کرو اس کو. قرض کے اصول کے اوپر آتے ہو تو پھر ڈالر ہی واپس کرو. پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ ڈالر 1,00,000 کے اندر اس کو تبدیل کرے, یا 1.5 میں تبدیل کرے, یا 2 میں تبدیل کرے. یہ ہوگا فیصلہ. ٹھیک ہے. ڈالر کے بدلے میں پاکستانی کرنسی لینا جائز ہے, لیکن اس کا کون سا ریٹ متعین ہوگا؟ دونوں آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ جو بھی ریٹ متعین کرے. تو یہاں پر جو کہا کہ کسی دوسرے وقت چنے لا کر کہے بھائی اس گیہوں کے بدلے میں یہ چنے لے لو, تو یہ جائز ہے, لیکن باہمی رضامندی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. اچھا کہہ رہے کہ جو چیزیں تول کر نہیں بکتی بلکہ گز سے ناپ کر گن کر بکتی ہے, ان کا حکم یہ ہے کہ ایک ہی قسم کی چیز دے کر اسی قسم کی چیز لو. جیسے امرود دے کر امرود لیے, نارنگی دے کر نارنگی لیا, کپڑے دے کر کپڑا لیا. تو برابری تو شرط نہیں, کمی بیشی جائز ہے, لیکن اس میں اسی وقت لین دین ہونا واجب ہے. جنس ایک ہو, چاہے وہ مکیلی ہو, موزونی ہو, معدودی ہو. ٹھیک ہے. جنس ایک ہو, تو وہاں پر
मजलिस के अंदर तो बहर सूरत कब्जा जरूरी है। अंडों के बदले में अंडे, ठीक है, अमरूद के बदले में अमरूद, आम के बदले में आम, कपड़े के बदले में कपड़ा। तो वहां पर क्या है, मजलिस के अंदर कब्जा होना जरूरी है बहर सूरत। ठीक हो गई बात। जिन्स अगर तब्दील हो गई, जिन्स तब्दील हो गई, तो उस सूरत के अंदर मजलिस के अंदर कब्जा जरूरी नहीं है। मजलिस में ओ जिन्स अगर तब्दील हो गई तो उस वक्त अगर मकीली या क्या हो, मकीली चीजें हों या मौजूनी चीजें हों, गंदों के बदले में चना या जौ, तो उसमें बराबरी शर्त नहीं है, लेकिन मजलिस के अंदर कब्जा फिर भी जरूरी है। ठीक है, दूसरी सूरत हो गई। तीसरी सूरत, तीसरी सूरत कि मकीली के बदले में मादूदी चीज, ठीक है, गंदम के बदले में अंडे, अंडे, या गंदम के बदले में कपड़ा। अब एक तरफ से मकीली है ना, और दूसरी तरफ से वो चीज जो गज के हिसाब से बिकती है या गिन कर बिकती है। अगर इस तरह का हिसाब हो तो वहां पर मजलिस में कब्जा भी जरूरी नहीं है। किसी एक चीज के ऊपर कब्जा कर लो तब भी बेदुरुस्त हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। देखो, जो चीजें तोल कर नहीं बिकती बल्कि गज से नाप कर या गिन कर बिकती हैं, इनका हुक्म यह है कि एक ही किस्म की चीज देकर उसी किस्म की चीज लो। जैसे अमरूद देकर अमरूद, नारंगी से नारंगी, कपड़े से कपड़ा। यहाँ पर तो बराबरी शर्त नहीं है, कमी बेशी जायज है, लेकिन लेन देन होना वाजिब है। कि ठीक है, लेन देन होना का मतलब क्या, उसी मजलिस के अंदर कपड़े के बदले में कपड़ा हो, अमरूद के बदले में अमरूद। ठीक है, लेकिन अगर इधर और चीज है और उस तरफ दूसरी चीज, अमरूद के बदले में नारंगी, कपड़े के बदले में अमरूद, या क्या, ये जेबेतन, जेबेतन किसे कहते हैं, कह रहे हैं कि कुब्बा, जुब्बा, जुब्बा जो नीचे पहनते हैं, सदरी जो नीचे पहनते हैं, अच्छा, बुनियान वगैरह, या लट्ठा या गाड़ा, तो बहरहाल जायज है। दोनों के अंदर बराबरी भी वाजिब नहीं, और उसी वक्त लेन देन होना भी वाजिब नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, कितना रहता है। सबका खुलासा ये हुआ कि अलावा चांदी सोने के अगर दोनों तरफ से एक ही चीज हो जो तोल कर बिकती है, जैसे गेहूं के बदले में गेहूं और चने के बदले में चना, तब तो वजन में बराबर होना भी वाजिब है, उसी वक्त रहते रहते लेन देन होना भी वाजिब है। एक सूरत हो गई। अगर दोनों तरफ से एक ही चीज है लेकिन तोल कर नहीं बिकती, अमरूद अमरूद देकर अमरूद, नारंगी देकर नारंगी, कपड़ा देकर कपड़ा, वैसा ही कपड़ा। ठीक है, या इधर से और चीज है उस तरफ से और चीज है लेकिन दोनों तोल कर बिकती हैं, जैसे गेहूं के बदले में चना, चने के बदले में ज्वार, तो इन सूरतों के अंदर, दोनों सूरतों के अंदर वजन में बराबरी वाजिब नहीं है, कमी बेशी के साथ जायज है, लेकिन लेन देन होना फिर भी वाजिब है। जहां पर ये दोनों बातें ना हो, दोनों बातें कौन सी, यानी दोनों तरफ से एक ही चीज नहीं है, जिन्स अलग है, ठीक है, कि इस तरफ से और चीज है उस तरफ से दूसरी चीज है, और वो दोनों वजन के हिसाब से नहीं बिकती, या वो दोनों वजन के हिसाब से नहीं बिकती, कि एक तरफ से कपड़ा है दूसरी तरफ से अंडे हैं, तो वहां पर कमी बेशी जायज है और उसी वक्त लेन देन वाजिब नहीं है, जैसे अमरूद देकर नारंगी लिया। ठीक है, इस उसूल को याद रखो, याद। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अच्छा, देख लो, अगर कोई बात समझ में ना आई हो ना तो पूछ लो। चीनी का एक बर्तन देकर दूसरी चीनी के बर्तन से बदला, या चीनी को कैसे ताम चीनी से बदला, ताम चीनी किसे कहते हैं, बर्तन है ये भी चीनी का बर्तन होता है, चीनी की मट्टी का बर्तन। हाँ, ताम चीनी वो भी वो दांत होते हैं उसका बर्तन। अच्छा, इसमें बराबरी वाजिब नहीं है, एक तरफ से चीनी का बर्तन, ठीक है, और दूसरी तरफ से चीनी का बर्तन बदला, या चीनी को ताम चीनी से बदला, ये ताम चीनी भी एक किस्म का बर्तन है। ठीक है, आप मेरे से अच्छा वाकिफ हो गए इससे। तो एक के बदले में दो ले तो जायज है,
ٹھیک ہے. اس طرح ایک سوئی دے کر 2 سوئیاں لو تو جائز ہے, یا 3 یا 4 لینا بھی جائز ہے. لیکن اگر دونوں طرف سے چینی یا دونوں طرف سے تام چینی ہو تو اس وقت سامنے رہتے رہتے لین دین ہونا واجب ہے. اگر قسم بدل جائے جیسے چینی سے تام چینی تو یہ بھی واجب نہیں ہے. چینی کے بدلے میں چینی کے برتن ہونا تو کمی بیشی جائز ہے, لیکن مجلس کے اندر قبضہ ضروری ہے. سوئی کے بدلے میں سوئی ہو تو کمی بیشی جائز ہے, لیکن مجلس میں قبضہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر سوئی کے بدلے میں چینی کا برتن یا چینی کے بدلے میں تام چینی کا برتن تو پھر وہاں پر مجلس میں قبضہ بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تمہارے پاس تمہارا پڑوسی آیا کہ جو تم نے جو سیر بھر آٹا پکایا ہے وہ روٹی ہم کو دے دو, ہمارے گھر مہمان آ گئے ہیں اور سیر بھر یا سوا سیر آٹا یا گیہوں لے لو, یا اس وقت روٹی دے دو, پھر ہم سے آٹا یا گیہوں لے لینا, تو یہ درست ہے. یہ کیا ہے؟ درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرض ہے نا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر نوکر ماما سے کوئی چیز منگواؤ تو اس کو خوب سمجھا دو. ٹھیک ہے. اس چیز کو اس طرح خرید کر لانا, کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ بے قاعدہ خرید لائے جس میں سود ہو جائے, پھر تم اور سب بال بچے اس کو کھائیں. حرام کھانا کھلانے کا وبال میں سب گرفتار ہو گئے. جس کو تم نے کھایا, بیوی مہمان, کھایا اور کھلایا, سب گناہگار ہوں گے. ٹھیک ہے. نوکر ماما ہو نا, اس کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ چیز اس طرح سے خریدنی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر اس نے اس طرح سودی معاملہ کیا تو وہ گناہ تم لوگوں کو بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں تک بس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیل سے مراد یہ ہے نا, کیل سے مراد ایک تو وزن ہے نا, وزن تو وہ جو سیر سوا آٹا وہ جو پتھر ہوتے ہیں وہ تو ہو گیا, اور کیل اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک خاص قسم کا برتن ہوتا ہے, بس خاص قسم کا برتن ہوتا ہے, بھلے اس برتن کا جو بھی وزن ہو اس میں وہ چیز ڈال دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو برتن ہے اس حساب سے جو ہے تو یہ 200 روپے ہے یا 100 روپے. جیسے کہ دودھ کا نہیں ہوتا سیر, دودھ کا اس کا ایک سیر ہوتا ہے, آدھا سیر ہوتا ہے, پاؤ ہوتا ہے, وہ کیل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیل ہے بس. ٹھیک ہے. اچھا آگے کیا ہے؟ مکیلی, وہی مکیلی ہو گئے نا. چلو, لوہے کے رنگین برتن ہوتے ہیں, پتہ نہیں لوہے کے برتن کس طرح ہوتے ہیں, میں نے تو نہیں دیکھے. چلو یہ آگے ہو گیا. آگے بے سلم کا بیان ہوگا. ٹھیک ہے. بے سلم چلیں, بات سمجھ میں آ گئی؟ پوچھنا ہے کچھ؟ جلدی جلدی, 2 منٹ ہیں, جلدی. چلو ٹھیک ہے, چلیں باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. کل دیکھتے ہیں قربانی کے مسائل شروع کرتے ہیں. اچھا کل سے بے سلام, پھر انشاءاللہ عید کے بعد شروع کریں گے. چلیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.